بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنے پارے کے تیسرے حصے کا، تیسرے سیشن کا، جو کہ ہم آغاز کریں گے سورۃ النمل سے۔ نمل کا معنی ہے چونٹی۔ یہ سورت سورہ شعراء کے بعد اسی ترتیب میں نازل ہوئی اور اس کا مضمون بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ اس میں کفار کو دعوت غور و فکر دی گئی ہے۔ اس زمن میں گزشتہ قوموں کے واقعات، بالخصوص حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد شرک کا ابطال، توحید کے حق میں دلائل اور آخرت کا احساس بیدار کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 3 میں کتاب مبین کی آیات ہیں، مطلب یہ کہ یہ کتاب حق اور باطل کو کھول کر بیان کرنے والی ہے، وہی جس طرح سے سورہ شعراء کے آغاز میں تواسین میم اور پھر تلکا آیات القرآن مبین، یہاں پہ بھی تلکا آیات القرآنی و کتاب مبین سے ہی آغاز ہوگا اس سورت کا بھی۔ باقی تفسیر جو ہے اس کا مختصر خلاصہ میں آپ کے ساتھ بیان کر چکی ہوں۔ سورۃ النمل اس اعتبار سے پورے قرآن میں ایک منفرد صورت ہے کہ اس میں مکی صورتوں کے 3 مضامین یعنی التذکیر باللہ اور انباء الرسل اور قصص الانبیاء اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس میں سے 2 مضامین پچھلی صورت یعنی سورۃ الشعراء میں بھی آئے ہیں۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قصص النبیین کے انداز میں ہے، جبکہ باقی صورت پر انباء الرسل کا رنگ غالب ہے۔ اس کے مقابلے میں سورۃ النمل ان 3 موضوعات کے تحت تقریباً برابر 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ اس میں 3 رسولوں کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات اور انباء الرسل کے انداز میں ہے، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قصص النبیین کے طرز پر ہے۔ آخر میں سورت کا تقریباً 1/3 حصہ تذکیر باللہ اور اللہ پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ جی، ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ النمل کا، جس کے یہ بھی سورت جو ہے یہ مکی سورت ہے اور اس کے 7 رکوع ہیں، 93 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ توسین حروف مقطعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ توسین یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات القرآنی و کتاب مبین، یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں۔ یہ ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، بس وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، ہمارے پارے کا تیسرا ربع جو ہے وہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے سورۃ النمل آیت نمبر 5 پر، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ چوتھا سیشن اپنا جو ہے پارے کا آخری ربع اس کے ساتھ ہی تکمیل کریں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ آیت نمبر 6 سے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ کو یہ قرآن دیا جا رہا ہے ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے گھر والوں سے کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آؤں گا یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لے کر آؤں گا تاکہ تم آگ تاپ سکو۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا کہ بہت مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا تھا، اور وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ عزیز الحکیم۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی کلام کر رہے ہیں۔ اب آواز آتی ہے، اے موسیٰ میں ہی تو ہوں اللہ، بہت زبردست کمال حکمت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورت نام و صفات کے ساتھ اپنا تذکرہ خود بیان کرتے ہیں۔ اور اپنا عصا زمین میں ڈال دو، تو جب اس نے اسے حرکت کرتے ہوئے دیکھا گویا وہ سانپ ہو، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ فرمایا یا موسیٰ لا تخف،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا سوائے اس کے جس نے کوئی ظلم کیا ہو پھر اس نے بدل دیا برائی کو نیکی سے، تو یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں، بے حد مہربان ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے گریبان میں، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا۔ یہ دوسرا معجزہ۔ پہلا معجزہ عطا کیا کہ لاٹھی جو تھی وہ سانپ بن گئی، اژدہا بن گئی۔ دوسری کیا تھی؟ وہ ہاتھ جو تھے وہ بازو میں سے جب نکالے باہر تو وہ سفید چمکتے ہوئے بغیر کسی مرض کے۔ یہ 2 نشانیاں فرعون اور اس کی قوم کے لیے 9 نشانیوں میں سے ہیں۔ یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ تو جب ان کے پاس ہماری آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آئیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ان کا انکار کیا ظلم اور سرکشی کے ساتھ۔ یعنی کوئی حق کا انکار کیوں کرتا ہے؟ ظلم سے اور سرکشی سے۔ ظلم کیا؟ یعنی شرک کرتا ہے، وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی معبود مانتا ہے، اس لیے اللہ کے ہر فیصلے کو، ہر موضوع کو بھی دے کر انکار کر دیتا ہے، جبکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کیا۔ تو دیکھ لو کیسا ہوا انجام مفسدوں کا۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی صفات میں سے بتایا جا رہا ہے۔ اور ان دونوں نے کہا کہ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریفیں ہیں تمام اس کے لیے، اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور وارث ہو سلیمان علیہ السلام کا داؤد کا۔ اور اس نے کہا اے لوگو، ہمیں سکھا دی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں، اور ہمیں اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی ہے، یقیناً یہ اللہ کا بہت واضح فضل ہے۔ اور جمع کیے گئے سلیمان کے معائنہ کے لیے اس کے تمام لشکر جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے اس طرح کہ انہیں جماعتوں میں منظم کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں، تم سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل کر رکھ دیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ تو سورت کا نام جو ہے ایک حقیر سی چھوٹی سی چونٹی، نمل، نمل کے اوپر کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اتنی چھوٹی سی چیز ہے، زمین پر پھرنے والی کیڑے مکوڑوں میں سے ہی ہے، حشرات و نباتات میں سے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ پر وہ بھی ایمان رکھتی ہے۔ یہاں پر ہمیں چونٹی کی گفتگو کرنا بتاتی ہے کہ پیغمبر کو وہ بھی جانتی ہے۔ تو وہ خوش ہو کر مسکرایا، اور اس کی بات پر اس نے کہا اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے عطا کی ہے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور یہ کہ میں اچھے اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور مجھے داخل فرما دے اپنی رحمت میں سے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے کہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ پیچھے سے ساری کمپلیٹ یہ پوری آیت جو ہے دعا ہے بڑی پیاری۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي أَلَا أَرَى الْهُدْهُدَ، اور اس نے پرندوں کے لشکر کا معائنہ کیا تو کہا کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب سارے پرندے دیکھے تو وہاں پہ ہدہد نہیں تھا۔ کیا وہ غیر حاضر ہے؟ میں اسے بہت سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ تو کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ہدہد پہنچ گیا، تو اس نے کہا کہ میں نے وہ کچھ معلوم کیا ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ میں آپ علیہ السلام کے پاس قوم سبا سے متعلق یقینی معلومات لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو ان پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اسے ہر شے دی گئی ہے، اور اس کا تخت بہت عظیم الشان ہے۔ اور میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے سورج کو اللہ کو چھوڑ کر، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے اور انہیں روک دیا گیا ہے سیدھے راستے سے، تو اب وہ راستہ نہیں پا رہے کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے ہر چھپی چیز کو آسمانوں اور زمین میں سے، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم۔ آیت سجدہ ہے، یہ بھی سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، کہ وہی اللہ ہے۔ اپنے معنی کے اعتبار سے یہ آیت بہت بڑی ہے، توحید، آیت توحید ہے، وہ اللہ کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم عنقریب دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹے ہو، میرا یہ خط لے کر جاؤ، اسے ان کے پاس لے جا کر ڈال آؤ، پھر ان سے الگ ہو کر دیکھتے رہو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اس نے کہا
کہ اے میری قوم کے سرداروں، میری طرف ایک بہت عزت والا خط ڈالا گیا ہے. یعنی کتاب کریم کہا، یعنی بہت رسپیکٹیبل خط جو ہے وہ ان کی طرف. یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے. سبحان اللہ جی. یہ ہے خط لکھنے کے آداب کہ جب ہم کسی کو خط لکھیں تو آغاز کس سے کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیڈنگ میں لکھ دینا چاہیے. کون کون سی چیز ہے ہماری زندگی کی جس میں ہمیں ترغیب نہیں دی گئی اس قرآن مجید میں؟ سبحان اللہ. یہ کہ میرے مقابلے میں تم لوگ سرکشی نہ کرو اور مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. تو خط لکھنے کا دوسرا انداز یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے بسم اللہ سے آغاز کریں، اللہ کے نام سے، اور پھر سٹارٹ میں ہی اپنا مقصد بیان کر دیں. یعنی اتنی لمبی لمبی ای میلز، اتنے لمبے لمبے میسیجز کر کے اور اتنے لمبے لمبے خط لکھ کے اور پھر اینڈ پہ کہیں جا کے بات پتہ چلتی ہے کہ اچھا جس کا کچھ مقصد بھی نہیں ہوتا. تو بامقصد ہونی چاہیے بات بھی کہ یعنی آغاز میں ہی مقصد بتا دیا کہ میرا مقصد کیا ہے. اس نے کہا اے سرداروں، میرے اس معاملے میں آپ لوگ مشورہ دو. اب ملکہ سبا جو ہے وہ اپنے سرداروں کے ساتھ مشورہ کر رہی تھی کہ مجھے بتاؤ، مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے میں بھی حتمی فیصلہ نہیں کرتی جب تک آپ لوگ موجود نہ ہوں. انہوں نے کہا ہم طاقتور بھی ہیں اور زبردست جنگی صلاحیت والے بھی ہیں اور فیصلے کا اختیار تو آپ ہی کے پاس ہے، چنانچہ آپ خود دیکھ لیں کہ کیا حکم دیتی ہیں. یعنی اگر آپ کہتی ہو تو ہم جنگ کریں گے. تو اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں. تو میں ان کی طرف اپنی ایلچی کچھ تحائف کے ساتھ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں. اب ملکہ سبا بھی جو تھی وہ بھی کتنی حکمت سے کام لے رہی ہیں. یعنی ڈائریکٹ جنگ کا اعلان نہیں کیا بلکہ کتنے حاکمانہ انداز میں وہ اپنا پہل کرتی ہیں، بڑھتی ہیں آگے، اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی طرف سے کچھ تحائف بھجوا دیے تھے اور ان کے جواب کا انتظار کیا کہ اب آگے سے سلیمان علیہ السلام کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے. تو جب وہ وفد آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا کہ کیا تم میری اعانت کرنا چاہتے ہو مال و دولت سے؟ تو جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے وہ کہیں بہتر ہے اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے. اپنے ان تحائف سے تم خود ہی خوش رہو، تم لوٹ جاؤ ان کی طرف، تو ہم ان پر ایسے لشکروں سے حملہ آور ہوں گے جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس ملک سے ذلیل کر کے، اور وہ خوار ہو جائیں گے. پھر اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر سلیمان علیہ السلام نے کہا اے درباریوں، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس پہنچے. تو یہاں پہ تخت جو تھا وہ لے کر آیا تھا کہتے ہیں ایک دیو تھا جو کہ بڑا تھا کافی. اس نے یہ اس وقت حکم جو تھا اس کی تعمیل کی اور وہ ملکہ سبا کا تخت جو تھا وہ پلک جھپکتے وہاں پہ لے آیا تھا. جنہوں میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ علیہ السلام اپنی اس مجلس سے اٹھے، اور میں یقیناً اس کام کے لیے طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. کہنے لگا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں اس سے قبل کہ آپ علیہ السلام کی نگاہیں پلٹ کر آپ علیہ السلام کی طرف آئیں. پھر جب اس نے دیکھا اسے اپنے سامنے رکھا ہوا، اس نے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب ہی کا فضل ہے. کسی بات کو، کسی چیز کو انبیاء کرام کی سنت ہے کہ کبھی بھی اپنی ذات کا کمال نہیں کہتے بلکہ ہر بات کو کیا کہتے ہیں کہ من ھذا من فضل ربی. تو اس لیے جب بھی کوئی نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کریں اور یہی الفاظ جو ہے دہراتے رہا کریں ھذا من فضل ربی، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا قرآن مجید میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو پھر میں تمہیں اور زیادہ بڑھا دوں گا نعمتیں. تو یہاں پہ بھی یہی ذکر ہے کہ جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا رب یقیناً بے نیاز ہے، بہت کرم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نام و صفات کا ذکر غنی کریم بیان کی جا رہی ہیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے لیے اس کے تخت کی حیت ذرا بدل دو، یعنی اس کی کچھ انداز اس کا بدل دو، اس کا حلیہ بدل دو، ہم دیکھیں گے کہ وہ پہچان پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو نہیں پہچان پاتے. پھر جب وہ آئی اس سے کہا گیا کہ کیا اسی طرح کا ہے آپ کا تخت؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم حاصل ہو چکا ہے اور ہم اسلام لا چکے ہیں. اور سلیمان علیہ السلام نے اسے روک دیا اس سے جس کو وہ پوچھتی تھی اللہ کے سوا،
وہ ایک کافر قوم میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جاؤ، تو جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ یعنی لباس تھا جو اس نے پہنا ہوا تھا، جیسے پاجامہ یا جو بھی جس ٹائپ کا لباس پہنا تھا، اس کو تھوڑا اوپر اٹھا لیا کہ شاید نیچے پانی پڑا ہوا ہے فرش پر۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو ایسا محل ہے جو مرصع ہے شیشوں سے۔ اس نے کہا اے میرے پروردگار، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی اطاعت اختیار کی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ ہوتے ہیں دیکھیں جن کے اندر اللہ کی رغبت ہو۔ اب وہ کافر تو نہیں تھی، یعنی اندر سے اس کے دل جو گوشہ تھا وہ قلب سلیم موجود تھا، لیکن اس کی پیدائش ایک ایسے علاقے میں ہو چکی تھی جو کہ کفر کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ لیکن جس کے اندر رغبت ہو وہاں پہ تو بس صرف اللہ کی طرف سے اذن ہونے کی دیر ہے، اللہ کا پیغام پہنچنے کی دیر ہوتی ہے، فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا تھا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ تم اللہ کی بندگی کرو، تو اس پر وہ لوگ دو گروہ بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس نے کہا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں جلدی مچاتے ہو برائی کے لیے بھلائی سے پہلے؟ تم لوگ اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ہم منحوس سمجھتے ہیں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو۔ اس نے کہا تمہاری نحوست کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ یہ فتنہ جو ہے اللہ کی طرف سے، یعنی کفر میں پڑنا اور جرم کا ارتکاب کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے نا اللہ کی طرف سے کہ بندہ توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اپنے نفس کو مارتا ہے کہ نہیں مارتا۔ پھر کہتے ہیں وہی کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کا جو تھا نفس کو مار دیا اور اللہ کی طرف جھکا دیا۔ آگے فرماتے ہیں وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ، اور اس شہر میں 9 بڑے بڑے سردار تھے، وہ زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم سب آپس میں اللہ کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم لازماً رات کو حملہ کریں گے اس پر اور اس کے گھر والوں پر، پھر ہم اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے قتل کے وقت موجود ہی نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی ان کے جس کا انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ تو دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کی چال کا، ہم نے انہیں اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر ڈالا۔ تو یہ ان کے گھر ہیں جو ویران پڑے ہوئے ہیں اس ظلم کے سبب جو انہوں نے کیا۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم فحش کام کرتے ہو اور تم دیکھتے بھی ہو؟ کیا تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر؟ بلکہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ تو اس کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا نکال باہر کرو لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے، یہ لوگ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جس کے بارے میں ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ فَانْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، اور ان کے اوپر ہم نے ایک بارش برسائی، تو بہت ہی بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسائی گئی تھی جن کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے اور سلام ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام شکر اللہ کے لیے ہے اور سلام بھی اللہ کے لیے ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسے چنتے ہیں؟ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے اللہ تعالیٰ حکمت عطا کر دے، جسے قرآن کا فہم عطا کر دے، جسے اپنے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کو یہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی فضل و رحمت کے سائے میں۔ بہترین ہے کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ تو یہاں پہ اس بات کی بھی بتایا جا رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ علی اعلان اپنی مجالس کے اندر ایسی فحش حرکات بھی کرتے تھے، ارتکاب بھی کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 59 جہاں پہ ہمارے پارے کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں بھی فرما دیا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔
آپ کہہ دیجئے کہ ذرا سوچو کہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے معبودان باطلہ کی کیا حیثیت ہے۔ تم لوگ خود تسلیم کرتے ہو کہ تمام اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے، تو پھر ان بے اختیار معبودوں کو تم کس حیثیت سے پوچھتے ہو؟ اللہ رب العزت اس بات پر پھر سوال کرتے ہیں۔ ناراض ہو کر ہی انسان کسی سوال کرتا ہے کہ میرے سوا کسی کے پاس کیوں جاتے ہو، میرے سوا کسی سے مدد کیوں لیتے ہو۔ یہ ایک ناراضگی کا بھی انداز ہے، ایک ڈانٹ کا بھی انداز ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم معافی مانگتے ہیں اور اپنے ہر قسم کے عمل کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اپنی تمام اعمال کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نگران بناتے ہیں۔ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں ہمارے نفس کے اختیار میں نہ چھوڑے، ہمارے نفوس کی خود حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ جی، ہمارا پارہ 19 جو ہے وقال الذین، یہاں پر سورہ نمل آیت نمبر 59 پہ تکمیل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر لیتی ہوں، یا رب ہم نے تیرے اس پاک کلام کو پڑھا، سیکھا، سمجھا، جو فہم حاصل کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کی ہے، اس میں جو غلطی خطا ہوئی ہم سے، جو کمی بیشی ہوئی تو تیرے کلام کو پہنچانے میں مجھ سے ہو گئی، جو الفاظ غلطی کمی بیشی ادا ہوئی زبان کی ادائیگی میں یا پڑھنے میں یا سمجھنے میں، اللہ رب العزت اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے اور ہمیں نیک صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔